نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا 7واں رکوع ہے۔ اس رکوع کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے کاشانہ اطہر سے متعلق اہم آداب اور احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ نے حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی کے گھر میں الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے مت داخل ہو۔ مسلمان جماعت اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی انتہائی قابل احترام ہے، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کی خیرخواہ اور ہمدرد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امت کی مائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پردے کے احکامات ہیں وہ یہاں نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنے گھر میں وہ ایک سکون اور ایک راحت اور اپنے آپ کو ایک ایزی حالت میں محسوس کرتا ہے۔ کوئی بھی دوسرا آدمی کسی کے گھر میں آ جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک تکلیف کا سبب ہوتا ہے وقتی طور پر، کہ اسے جب خاص طور پر کہ گھر بھی چھوٹا سا ہو کہ بیٹھنا اور وہاں آنے والے کو بٹھانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ان آیات مبارکہ کا نزول در حقیقت ایک واقعے کے پس منظر میں ہوا، اور اللہ نے یہاں 4 اہم احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق، جن کا تعلق در حقیقت ادب سے ہے، ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ احکامات اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ ہیں عام، سارے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے انہی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر ایک کے لیے یہ ہر ایک کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، نکاح کر لیا اللہ کے حکم کے مطابق،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دعوت ولیمہ کیا، اور حضور کے جو حجرے تھے مسجد کے ساتھ ہی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ حجرہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی ایک زوجہ محترمہ ہوتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک حجرہ مخصوص ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ابھی نکاح ہوا ہے اور دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی دعوت ولیمہ کی۔ دعوت ولیمہ میں آپ نے روٹی اور گوشت تیار کروایا، اور حضرت ام سلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر کھانا یا کوئی تحائف بھیجتی رہتی تھی، حضرت انس کی والدہ محترمہ، انہوں نے بھی حضور کی خدمت میں کچھ حریرہ سا حلوہ سا ایک ڈونگے میں تیار کروا کے بھیجا تھا، اور حضرت انس ہی لے کر آئے تھے۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی اندر رکھ دو، اور حضرت انس جو حضور کے خادم تھے ان سے فرمایا کہ جاؤ مدینہ میں، پہلے تو فرمایا فلاں 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 کو بلا کر لے آؤ اور انہیں کہو کہ حضور کی طرف سے دعوت ولیمہ ہے۔ چنانچہ ان کو پہلے بلایا گیا، اور پھر حضرت انس سے یہ بھی فرمایا کہ اب جو بھی مسلمان مدینہ میں ملے نا اس سب کو دعوت دینا اور میری طرف بلا کے لے آنا، دعوت ولیمہ ہے میری طرف سے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ 300 کے قریب افراد حضور کی اس دعوت ولیمہ پر جمع ہو گئے، اور ان دنوں میں مدینہ منورہ پر ویسے بھی حالات ذرا سخت تھے، خوشحالی نہیں تھی، بھوک تھی، تو حضور کی دعوت اور پھر ویسے بھی حالات مالی طور پر کمزور تھے لوگوں کو، تو جس کو بھی پتہ چلا وہ حضور کی اس دعوت میں پہنچ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی کمرہ میں، مسجد میں لوگ بیٹھ گئے کچھ، اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھوٹا سا صحن تھا وہاں بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 10 کی لوگ ٹولیاں بنا لیں، 10 لوگ حجرے میں ایک سائڈ پہ دسترخوان لگایا گیا کہ یہاں آئیں اور کھانا کھائیں، وہ چلے جائیں، پھر دوسرے 10 آ جائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی حجرہ میں دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، چادر بڑی کی ہوئی تھی، اور تو کوئی جگہ تھی نہیں ان کے لیے، وہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے لوگ آئے رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور جا رہے تھے، اس طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، دن بھر چلتا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اور آخری جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو وہیں بیٹھ کر انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے رہے، حضور جب بھی اٹھنے کا ارادہ کرتے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتے۔ حضور کا ارادہ یہ تھا کہ یہ اب جائیں، کھانا کھا لی ہے، زینب بھی کافی دیر کی بیٹھی ہوئی ہیں، تکلیف ہے ان کو، ظاہر ہے ایک حالت میں بیٹھے رہنا اتنی دیر آسان کام تو نہیں ہوتا کہ وہ بھی ذرا کھل کر بیٹھیں گھر میں۔ لیکن یہ جو 3 افراد آخری تھے، یہ باقی لوگ تو 10 لوگ تھے تو ان میں سے باقی لوگ تو اٹھ کر چلے گئے، لیکن 3 باقی رہ گئے اور وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، گپے لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور جب ارادہ کرتے ہیں اٹھنے کا کہ میں اٹھتا ہوں تو یہ بھی اٹھ کر چلے جائیں گے، پھر وہ کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتے ہیں، اور حضور ان کی رعایت کرتے ہوئے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح جب معاملہ طویل ہوا، آخر حضور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ بعض لوگ ایسے کند ذہن ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف میں گھر کا جو مالک ہے ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اٹھ کر چلے جائیں، نہیں اب وہ بھی بیٹھے ابھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنی ازواج مطہرات، دیگر ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے ہاں گئے اور ان کو جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کا سلام۔ یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل بیت کا سب سے پہلے اور سب سے قرآنی مصداق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ہم جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں عام طور پر تو اس سے مراد صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد مراد لی جاتی ہے، حالانکہ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہے وہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں۔
اور حضور کی صاحبزادی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ بھی اہل بیت میں حضور کے ارشاد سے داخل ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، حضور نے ان کو داخل فرمایا، وگرنہ اصل اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں۔ تو جو اصل اہل بیت ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے ان کو نکال دیا جائے اور دوسروں کو صرف اہل بیت سمجھا جائے تو یہ دین کو نہ سمجھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی گئے حضرت عائشہ کے ہاں، دیگر ازواج کے ہاں، تو ان کو بھی یا اہل البیت سے سلام کیا کہ اے نبی کے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اپنی نئی بیاہتی دلہن کو کیسا پایا، یعنی آپ ان سے خوش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر اس طرح کچھ اور باتیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات کے ہاں بھی تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ دیگر ازواج کو جب پتہ چلا تو وہ بھی حضرت عائشہ کے گھر میں آ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور مبارکباد دینے کے لیے۔ حضور کو سب نے مبارکباد دی۔ اس طرح تھوڑا وقت گزرا، حضور پھر گھر تشریف لائے کہ شاید اب وہ اٹھ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن حضور آئے تو پھر وہ بیٹھے ہوئے، گپیں لگائی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کمرے میں پاؤں رکھا، لیکن جب دیکھا باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا یا اٹھایا نہیں، آپ پھر خاموشی سے باہر نکلے، پھر حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دوران شاید ان میں سے کسی کو خیال آ گیا اور وہ اٹھ کے جانے لگے، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے ہی ساتھ ساتھ ہی تھا، خادم ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب وہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے اس کمرے میں جب بیت میں داخل ہونے لگے تو حضرت انس فرماتے میں بھی ساتھ ساتھ تھا، تو حضور نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، تو میں پھر باہر مسجد میں چلا گیا۔ ابھی پردہ ڈالا ہی تھا تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضور نے یہ آیات مبارکہ مجھے ہی سنائی اور اس طرح پھر آپ کی ازواج مطہرات نے سنی، ان کو سنائی گئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ اب یہ لوگوں کو سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی کے گھر میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ بغیر اولاً تو اجازت کے گھر میں داخل ہونا درست نہیں ہے، جب تک گھر والوں سے اجازت نہ لی جائے۔ یہ اگرچہ یہاں خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ حکم ہر کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہونے سے متعلق ہے۔ اس کو سورہ نور میں بھی بیان کیا گیا، لا تدخلوا بیوتن، کسی کے گھر میں بھی اللہ نے فرمایا مت داخل ہو جب تک غیر مستأنسین، کہ وہاں جا کر پہلے اجازت نہ لے لو۔ اور دوسری بات جو قرآن نے بیان فرمائی الی طعام غیر ناظرین انہ، خاص طور پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے انتہائی شفیق و مہربان تھے۔ کسی کے یہاں کوئی فاقہ ہوتا، کوئی مالی مشکل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ کھل کر بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے تھے۔ آپ کے اپنے پاس ہوتا تو آپ اپنے پاس سے دیتے، پاس نہ ہوتا تو کسی اور صحابی جس کے پاس کچھ ہوتا اس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتے تھے۔ تو کہیں ایک غریب جو صحابہ تھے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ گھر سے کچھ دھواں وغیرہ اٹھ رہا ہے یا نہیں، کچھ گھر میں پک رہا ہے یا نہیں۔ اگر گھر میں حضور کے پک رہا ہوتا تو وہ ان کو امید ہوتی تھی کہ ہمیں بھی کھانے کو مل جائے گا، اور وہ جب حضور باہر تشریف لاتے دیکھتے ان صحابہ کو تو سمجھ جاتے تھے، تو جو کچھ گھر میں ہوتا تھا ان کو بھی پیش کر دیتے۔ تو یہاں یہ بات بھی فرمائی الی طعام غیر ناظرین انہ، خاص طور پر کہ تم انتظار کرنے لگو کھانے کے پکنے کا، ایسا بھی نہ ہو کہ تم انتظار میں بیٹھے ہو جی چلو کھانا پک رہا ہے تو ہمیں بھی ملے گا، ایسا نہ کرو۔ الی طعام غیر ناظرین انہ، ہاں ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور جب تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے تو پھر گھر میں آ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی تمہیں خود ہی بلائیں آؤ کھانا کھاؤ، اور وہ کھانا کھا کر فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا لو تو پھر کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ۔
گپاسٹنگ نہ لگاتے رہو، گپیں شروع کر دو، بات چیت شروع کر دو ایسے۔ کسی کے ہاں دعوت پر بھی جائیں تو ضروری تیمارداری کے لیے جائیں، کسی کے بھی گھر میں جائیں تو جو ضرورت کی بات ہے تو وہ ضرورت کی بات کرو، اس کے بعد وہاں سے چلے جاؤ، اس کو ایزی کر دو تاکہ وہ آسانی سے اپنے معاملات سر انجام دے۔ تو فرمایا جب کھانے کی طرف بھی بلایا جائے تو فَإِذَا طَعِمْتُمْ کھا لو تو فَانْتَشِرُوا وہاں سے اٹھ جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اور دل لگی کرتے ہوئے باتیں کرنے لگو، گپے لگاتے رہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ بے شک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی تھی، لیکن آپ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وہ تو حضور انتہائی مروت والے تھے، آپ شرم و حیا کا پتلا تھے، صحابہ کو اس سے روکتے تو نہیں تھے، جیسے یہ تین آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، حضور نے انہیں منع نہیں کیا مروت کی وجہ سے کہ ایسی تکلیف محسوس کریں گے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی سچی بات تمہیں سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ یہ ایک تو یہ ادب سکھلایا کہ گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرو، اور یہ ہے کہ جب کھانا وغیرہ کھا لو اس کے لیے بلایا جائے تو کھا کر وہاں سے چلے جاؤ، اٹھ جاؤ۔ اور ایک اور حکم دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا یہ ازواج مطہرات سے متعلق ادب کا حکم ہے کہ جب ان سے تم کوئی سوال کرو، کوئی سامان مانگو یا کوئی اور سوال کرو ان سے، سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تو ان سے سوال کرو پس پردہ، پردے کے پیچھے سے، گھر کے باہر سے ان سے سوال کرو۔ یعنی اب پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب گھر میں بغیر اجازت کے جانا درست نہیں ہے۔ شروع میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری 3 باتوں میں موافقت کیا، میں نے اللہ کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے۔ وافقت ربی الی ثلاث کہ میں نے اپنے رب کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے کہ جو بات میں نے کہی اللہ نے اس کے مطابق حکم نازل کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب پردے کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو میں حضور سے کہتا تھا کہ آپ اپنی ازواج کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، باہر ایرے غیرے کو جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم واضح طور پر ابھی نہیں فرماتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کر پردے کا حکم قطعی کر دیا کہ اب ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا بھی ہے، کچھ سوال بھی کرنا ہے، پوچھنا بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ان سے کوئی متاع مانگو یا کوئی سوال کرو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وراء حجاب۔ ازواج مطہرات کیونکہ امت کی معلمات بھی ہیں، سوال تو کرنے کی نوبت بعد میں بھی آنی تھی۔ بہت سارے مسائل کے حوالے سے صحابہ کرام ازواج مطہرات سے خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے تو پردے کے پیچھے سے پوچھتے تھے، تعلیم بھی تھی تو پردے کے پیچھے، سوائے حضرت حضور صلی اللہ حضرت عائشہ کے جو بھانجے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ حضرت عائشہ کے محرم ہیں، بھانجے ہیں سگے، تو وہ اندر چلے جاتے تھے اور وہ حضرت عائشہ سے تعلیم براہ راست سیکھ لیتے تھے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عروہ، ان کے لیے پردہ نہیں تھا کیونکہ محرم تھے۔ باقی تمام صحابہ جو محرم رشتے ہیں وہ تو جا سکتے ہیں، قرآن نے جیسے کہ آگے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ باقی صحابہ نے کسی نے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو حکم یہ تھا کہ پردے کے پیچھے۔ تو تعلیم میں بھی اختلاط درست نہیں ہے، تعلیم بھی غیر مخلوط ہونی چاہیے۔
یہ بہت بڑے فساد کا سبب ہے، حالانکہ یہاں امت کے لیے ازواج مطہرات بمنزلہ ماں کے ہیں اور ان سے نکاح قطعی طور پر حرام ہے، جیسے کہ اللہ نے ان آیات میں اس کو بیان بھی فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود پردے کا حکم یہاں ختم نہیں ہوا۔ یہاں بھی حکم یہ ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کر ان سے علم سیکھ سکتی ہو، ان سے سوال کر سکتے ہو، بغیر پردے کے نہیں۔ اور جہاں نہ کوئی رشتہ نہ کوئی تعلق اور بچے اور بچیاں غیر مخلوط تعلیم حاصل کرنے کی بجائے مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ایک ہی ادارے میں ایک ہی ساتھ ایک ہی نشستوں میں بیٹھی ہوئے ہوں، تو پھر وہاں فساد قطعی ہو جاتا ہے، یقینی ہو جاتا ہے، خرابی بڑھے گی۔ جیسے ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہاں یونیورسٹیوں میں یہی حالت ہے کہ مخلوط تعلیم، تو فرمایا کہ ان سے پس پردہ سوال کرو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا بھی اور ان کے بھی دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس سے دلوں میں فتنے فساد نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ اس سے دل پاک رہیں گے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور یہ کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچاؤ، تمہارے لیے یہ قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤ۔ اور ایک اور حکم دیا، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ آپ کی ازواج سے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی تم نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کے لیے امہات ہیں، مائیں، اس لیے امت کے لیے اس کی بھی حرمت ہے کہ ان سے نکاح کی کسی قسم کی توقع نہ رکھی جائے، وہ تمہارے لیے ماں کی طرح ہے، اس سے احترام عزت ایسی ہو۔ اس کی وجہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بھی بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ کسی کی بیوہ سے نکاح، عام انسان کی بیوہ سے نکاح قرآن نے اس کی اجازت دی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے نکاح کی ممانعت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یعنی رحلت اور وفات ہوئی ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، تو زندہ انسان کی عورت سے تو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی، جو زندہ ہو تو اس کی عورت تو بیوہ نہیں ہوتی، وہ تو ظاہر ہے اس کی عورت ہی ہے، تو اس لیے حضور کی ازواج سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر اطہر میں زندہ آرام فرما ہے۔ تو فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے کہ کوئی مسلمان حضور کی ازواج سے نکاح کرنا چاہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کوئی اس طرح کا خیال رکھے تو یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے ناانصافی کی۔ بعض لوگ شاید ذہن میں رکھتے ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حاصل کرنے کے لیے یا اس خاندان اور اہل بیت سے تعلق قائم کرنے کے لیے دل میں کسی کے خیال ہو کہ آپ کی وصال کے بعد ہم آپ کی ازواج سے شادی کر لیں گے، تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو تو یاد رکھو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو دل میں بھی تمہارے نہیں آنا چاہیے حضور کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی بات۔ اب جب ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سوال کرنے کی اجازت دی گئی، پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، بغیر اجازت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اب اس پہ سوال یہ ہوا کیا تمام رشتوں کے لیے ممانعت ہے؟ سب کو روک دیا گیا؟ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ نہیں، لا جناح علینا، ان ازواج مطہرات پر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے ان رشتوں کے ان کے پاس آنے جانے میں۔ یہ اگرچہ ازواج مطہرات کو یہاں خطاب کیا گیا، لیکن یہ عام مسلمان خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ فی آبائہن، کہ ان کے اپنے والدین ان کے پاس آ جائیں،
ولا ابنائہن اور ان کے بیٹے چاہے وہ سابقہ شوہروں سے ہوں، ولا اخوانہن اور نہ ہی ان کے بھائی، ان کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ ہے، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ ہی ان کے بھتیجوں کے بارے میں کوئی ممانعت ہے، ولا ابنائی اخواتہن نہ ہی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی عام خواتین اور نہ ہی باندیاں، ان کے آنے جانے میں کسی قسم کا کوئی حرج اور گناہ ہے وہ آ جا سکتے ہیں۔ واتقین اللہ اور اے ازواج مطہرات تم اللہ سے ڈرتی رہو، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت ہونی چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز کا نگران ہے، اس کا گواہ ہے اور اس کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس کے احکامات پر اے مسلمانوں، اے ازواج مطہرات عمل کرو، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ان کی ذات پر کسی قسم کی ایسا عمل ان کے ساتھ نہ کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کو پریشانی اٹھانی پڑے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرو، تو اس کی قطعاً تمہیں اجازت نہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو خطاب کرتے ہوئے حضور کا اہم ترین ادب سکھلایا ہے کہ ایک مسلمان کو آپ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔